کہ آج آپ یہاں کھڑے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ آج آپ کا آخری دن ہے اور دوسرا گورنر صاحب جو ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو تقریب ہوئی تھی، جو متنازع تقریب تھی جو سندھ کو توڑنے کی جس پہ بات ہوئی، وہ تقریب ہونی چاہیے تھی یا نہیں ہونی چاہیے تھی؟ کیا آپ کو اس پہ کچھ ہے؟ یہ وجہ بنی تھی آپ کی گورنرشپ جانے کی؟ دیکھیں، میں نے ہمیشہ ایک بات کی ہے کہ کوئی بھی ساری زندگی کسی منصب پر نہیں رہتا، لیکن آج اگر آپ نے سوال کیا ہی ہے تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ میں گونگا، بہرا یا ڈمی گورنر نہیں تھا اور نہ رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس گورنر ہاؤس میں آ کر 12 ربیع اول والے دن اپنے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کام کروں گا، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا، اور جیسے میں نے ٹی وی پہ سنا ہے ابھی، میں مبارکباد دیتا ہوں نہال ہاشمی بھائی کو کہ وہ آئیں اور یہ جو سارے کام انیشیٹیوز ہم نے اس 4.25 سالوں میں گورنر ہاؤس میں کیے ہیں، اسے جاری اور ساری رکھیں۔ مجھے تو اس شہر نے، اس صوبے نے بڑی محبت دی، اور اس محبت کے بدلے میں نے بھی پوری کوشش کی، بلکہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس شہر کی تاجر برادری کا، صنعت کاروں کا، جنہوں نے بے پناہ محبت کے ساتھ ساتھ ہمارے سارے انیشیٹیوز میں ہمارا ساتھ دیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام علماء کرام کا، تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی رحیم صاحب ہوں، مولانا بشیر فاروقی صاحب ہوں، جنہوں نے ہر وقت میرا ساتھ بھی دیا اور میرے کاموں میں آگے رہے۔ میں این جی اوز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جے ڈی سی کے ظفر عباس کا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بشیر فاروقی صاحب کا، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنی گورنر ہاؤس کی تمام انتظامیہ کا، ایک سپاہی ویٹر سے لے کر ہر بڑے چھوٹے آفیسر نے یہاں کام کو عبادت سمجھ کر کیا ہے۔ باقی بات رہ گئی سیاست کی، تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ کامران ٹسوری ایک اس بیٹے کا نام ہے اس دھرتی کے جو دلیر آدمی ہے، آپ نے دیکھا ہے آج بھی جاتے جاتے ہمارے ایک اور کلندر بھائی کے ساتھ بیٹھ کر اس شہر، اس صوبے کے نوجوانوں کے لیے وہ ایم او یو سائن کیا ہے، جو کھیل کے میدانوں میں اگر اپنا نام پیدا کرنا چاہتے تو گورنر ہاؤس میں آ کر ٹرائل دیں اور لاہور کلندر کا حصہ بنے اور پھر پاکستان کی ٹیم کا حصہ بنے۔ تو میں یہ خبر سن کر کہیں دبک نہیں گیا، میں نے آج کے افطار کو کینسل نہیں کیا، میں نے میڈیا کا سامنا کیا ہے دلروں کی طرح۔ اور اگر آپ نے جو سوال کیا کہ گل پلازا کی آواز اٹھانے پر مجھے سزا دی جا رہی ہے، یا ایک کانفرنس جس میں کراچی کے مستقبل اور صوبے کے مستقبل کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے، اس پر سزا دی گئی ہے، تو میں ایسے 10 گل پلازا کے لیے آواز اٹھاؤں گا، ایسی 10 کانفرنس کروں گا۔ ایسے نہیں ڈرنے والا، ڈرے وہ لوگ جن کے سارے راز جانتا ہوں، لیکن میں اس ملک کی معیشت پروان چڑھے، میرے فیلڈ مارشل حافظ عاصم منیر صاحب جو چاہتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں جنگ جیتنے کے بعد اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، میرے وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو، تو میں اس ملک کی خاطر سیاسی زبان بند رکھوں گا، لیکن اس صوبے کے لیے، اس شہر کے لیے تمام انیشیٹیوز
جاری اور ساری رہنے چاہیے گورنر ہاؤس کے, اور اس میں جتنی مدد میں نہال ہاشمی بھائی کی کر سکتا ہوں میں کروں گا. اور کراچی میں رہتے ہوئے بھی میرا گھر آپ سب کے لیے حاضر ہے. آج میری مہمان نوازی کی یہ آخری افطار ہے, حالانکہ ہونی آخری رمضان تک تھی, لیکن میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں. میں ان تمام روزے داروں سے معذرت چاہتا ہوں کہ کیونکہ کل اگر نئے گورنر آتے ہیں تو میں آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتا, اور میں نہیں چاہتا کہ آپ جتنے دل سے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ کر یہاں آتے ہیں, آج 50,000 بچوں کا کیا مستقبل ہوگا وہ نئے گورنر ڈیسائیڈ کریں, لیکن میں حاضر ہوں اور میں حاضر رہوں گا انشاءاللہ تعالی. اور میں نے آج ثابت کیا ہے لاہور قلندر کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر کے, اور جب بات قلندر کی ہو تو پھر آپ سب سمجھتے ہیں درست یا غلط. تو آپ سب کو میری دعائیں, نیک تمنائیں. انشاءاللہ تعالی یہ سفر جاری اور ساری رہے گا.